غیب کی باتیں پروگرام میں دوبارہ آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آج کے پروگرام میں صرف ای میلز لے رہے ہیں، ٹیلی فون کالز ہم نہیں لے رہے۔ آج عید کا دن ہے، امید ہے آپ کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا، آپ نے قربانی بھی کی ہوگی، عید کی نماز بھی پڑھی ہوگی، اپنے رشتہ داروں عزیزوں دوستوں سے آپ کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہوں گی، اور آپ نے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس مصروفیت میں ہمارے پروگرام دیکھنے کا وقت بھی نکالا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا یہ دن جتنا باقی وہ بھی اچھی طرح گزرے۔ حضرت ایک ای میل ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ السلام علیکم حضرت صاحب میں نے کل فون کیا تھا کینیڈا سے اپنے داماد کے لیے۔ اس پر نکاح کے بعد سے کسی نے بلیک میجک کیا ہوا تھا، ہم تشخیص کروا چکے ہیں، الحمدللہ کافی بزرگوں کی دعاؤں اور بتائے ہوئے وظیفوں سے اب بہت بہتری ہے، مگر اس کو سر پر سے ابھی بھی جیسے کسی چیز نے پکڑا ہوا ہے جو ہر وقت ریشہ یعنی بلغم بناتا رہتا ہے، بس نماز میں تنگ کرتی ہے وہ چیز۔ سارا دن کچھ پڑھے تو کہتا ہے کہ اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں کہاں ہوں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ دم کرو تو وہ پورا ہل جاتا ہے، بس تھوڑا اثر رہ گیا ہے۔ آپ نے کل مجھے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ ایک سانس میں پڑھیں 11 بار، یعنی 11 سانسوں میں 11 بار، اور پانی پر اس پر عامر، یعنی اس لڑکے کا نام عامر ہے، اس پر دم کر دیں۔ میں نے جب کیا تو وہ اتنی بری طرح ہلا جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ مجھے پوچھنا یہ ہے کہ یہ عمل کتنے دن جاری رکھوں، اور ناغہ کے دن میں جاری رکھ سکتی ہوں یا نہیں، اور کچھ بھی اگر بتا دیں پڑھنے کے لیے کہ یہ چیز جلد اس کی جان چھوڑ دے۔ وہ بہت ویک ہو چکا ہے، کام میں بھی بندش ہے، کوئی فیلڈ کا جاب نہیں مل رہا، ابھی میں نے اپنی بیٹی کی اس سے رخصتی بھی نہیں کی، تو برائے مہربانی آپ کا بہت بہت ہم شکر گزار ہو گئے کہ آپ کوئی ایسی چیز بتا دیں۔ ویسے سر پر بسم اللہ بھی لکھ کر باندھی ہے رات کو، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ اس عمل سے فائدہ ان کو ہوگا جو آپ نے اس پہ عمل کیا، اس کو یہ کیفیت ہوئی ہے، تو صرف فاتحہ والا عمل تو جاری رکھیں، اور یہ آپ نے 41 دن عمل کرنا ہے، ناغے کے دن میں عمل نہیں کرنا، بعد میں پورے کر لینے وہ دن، یہ شروع کر دیں۔ اور دوسرا سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع اور سورۃ مزمل، یہ ایک ایک دفعہ پڑھ کے کسی بھی کھانے پینے کی چیز پہ دم کر دیں اور وہ اس کو کھلائیں، یہ 2 عمل شروع کر لیں۔ چلتے پھرتے جب بھی موقع ملے تو یا قادرو یا مقتدرو، یا قادر یا مقتدرو 9 دفعہ پڑھ کے اس کے چہرے پہ 3 پھونکے مار دیا کریں۔ یہ 2-3 عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ 71 دن کے اندر اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کو شفا ہو جائے گی اور اس کی کیفیت اچھی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ جی حضرت، یہ ہے کینیڈا سے انہوں نے ای میل کی ہے، انہوں نے کہا کہ پلیز کائنڈلی ٹیل می یہ وظیفہ، ناؤ ڈیز آئی ایم ان فائنینشلی کرائسس۔ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ مالی پریشانی بہت ہے، ان کا ایک چھوٹا سا بزنس تھا جو کہ بالکل چل رہا تھا، بہت اچھی طرح پیسے بھی بچ رہے تھے، نفع بھی ہو رہا تھا، اور تقریباً 1 سال پہلے انہوں نے کہا ہے کہ اب خرچے بھی ادا نہیں ہوتے، ان کی فیملی ہے، 3 بچے ہیں، مورگیج ہے اور بہت سارے بلز ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا بھی کیجیے اور مجھے کوئی وظیفہ بتائیے کہ یہ میری جو مالی مشکلات ہیں جو اچانک شروع ہو گئی ہیں یہ بہتر ہو جائیں۔ اس کے لیے سورہ جمعہ 3 دفعہ عصر کے بعد پڑھیں، سورہ جمعہ 3 مرتبہ عصر کے بعد پڑھ کے دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ الا باذنہ، یہ آیت الکرسی میں ٹکڑا ہے، الا باذنہ، عصر کے بعد 117 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر 17 دفعہ درود شریف اور الا باذنہ 117 دفعہ، یہ 71 دن یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی مالی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اچھا حضرت، انہوں نے آپ سے اجازت مانگی ہے سورہ یاسین پڑھنے کے لیے 7 مبین کے ساتھ، جو کہ غالباً آپ نے بتایا تھا کہ 92 دن 92 ڈیز پڑھنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ بتائیں کہ اس کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہے، اگر پڑھنا ہے تو کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کیونکہ انہوں نے غالباً شروع بھی کیا ہے تو 11 دفعہ یہ پڑھتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے آپ دعا بھی کیجئے اور ان کی بیٹی کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ اس کے لیے بھی بہتری فرمائے۔ بہت اچھا، مبارک ہے، میں دلی اجازت دیتا ہوں،
اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پورا نفع پہنچائے۔ 11 مرتبہ ولاخ درود شریف پڑھ لیں اور اس دوران میں سورہ یاسین پڑھ لیں انشاءاللہ۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ اچھا حضرت صاحب سے بھی پوچھ لیں کہ آپ کی عید کیسی گزری آج؟ آپ کہاں عید پڑھائی آپ نے؟ کیسے دن گزارا؟ الحمدللہ بہت اچھی عید گزری۔ میں نے ویسٹ چیسٹر مسلم سینٹر میں، تو ویسٹ چیسٹر مسلم سینٹر ہم VIP ہال ایک نیو شیل میں لیتے ہیں، تو وہاں پہ الحمدللہ 5-6 ہزار کا مجمع تقریباً ہوتا ہے، تو کثیر تعداد ہوتی ہے، وہاں میں نے عید الحمدللہ پڑھائی اور اچھی رونق تھی ماشاءاللہ۔ اس دفعہ تو آپ کو جیسے پتہ ہے ایک ہی عید ہوئی ہے الحمدللہ۔ آہستہ آہستہ عید الفطر سے ہی دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ انتشار کم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو الحمدللہ سب لوگ بہت خوش تھے، تو ہر طبقے ہر سوسائٹی نے اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی، اس کے لیے آپ نے بڑی محنت کی ہے، اللہ کا شکر گزار ہوں، انشاءاللہ اللہ آپ نے کو مجھ اس سے کا کام لیا۔ صلہ ملے گا۔ اچھا حضرت، قربانی میں یہ اکثر دیکھا گیا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر اپنے ہاتھ سے چھری پھیرو، کیونکہ بہت سارے لوگ تو ہم چیک بھیج دیتے ہیں، پیسے بھیج دیتے ہیں، یا یہاں کے جو دکانیں ہیں ان کو پیسے دے دیتے ہیں کہ جی یہ نام ہے، اور تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اور واقعی کیا بہت اجر ہے اگر اپنے ہاتھ سے چھری پھیریں جانور پر؟ اصل میں افضل تو یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں اور اپنی خود نیت کریں اور وہ دعا پڑھیں قربانی کی، تو افضل تو یہی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر خود ذبح کرنے کا جو ہے اس کو مشق نہیں ہے یا ایسے مواقع نہیں ہیں، یہاں تک کہ عورتوں تک کے لیے مسئلہ لکھا ہے، عورت بھی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ اگر خود ذبح نہیں کر سکتی، کم از کم جہاں اس کی قربانی ہو رہی ہے اس کے قریب کھڑی ہو جائے پردے میں۔ اگر ایسے بھی اہتمام نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں، مانا جائے اور اس کی طرف سے قربانی ہو جائے، تو کوئی دوسرا بھی ذبح کر سکتا ہے، بس یہ کہ نیت اس کی طرف سے کرے گا کہ فلاں کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں۔ افضل ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا جی، اچھا ناظرین، ہماری طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے، حضرت کی طرف سے آپ سب کو دوبارہ بہت بہت عید مبارک۔ عید کے قربانی کے بلکہ 2 دن ابھی باقی ہیں، جیسے حضرت نے فرمایا کہ فضیلت ہے اگر آپ خود کر لیں قربانی تو کوشش کیجیے گا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، کافی ای میلز آج ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں، حضرت نے ان کے جواب بھی دیے۔ اگلے ہفتے لائیو کالز اور ای میلز کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ پروگرام کے دوران اگر اللہ اور اللہ کے بندوں کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو بندہ محمود آوان اس کے لیے اللہ اور اللہ کے بندوں سے معذرت کا طلبگار ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ محمود احمد آوان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔